بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئیے شہاب نامہ کی اگلی قسط کی جانب بڑھتے ہیں۔ جس طرح جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہے، اسی طرح اس مقصد کی برابری میں بھی ان کے لیے سب کچھ حلال تھا۔ ذاتی تہذیب و تمدن، انصاف پسندی اور اخلاقی اقدار کو اس بنیادی نصب العین کے راستے میں حائل نہ ہونے دیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب نتھا نگر کا واقعہ رونما ہوا، اس وقت برصغیر میں برٹش حکومت طرح طرح کے خطرات میں گھری ہوئی تھی۔ مغرب میں ہٹلر کی فوجیں سارے یورپ پر چھائی ہوئی تھیں۔ مشرق میں جاپان فتح و نصرت کے ڈنکے بجاتا برما تک آ پہنچا تھا۔ ہندوستان میں بھی کانگریس کے تیور بری طرح بدلے ہوئے تھے۔ ان حالات میں بھاگلپور کے انگریز افسران کو اپنے راج کی مصلحت اسی میں نظر آتی تھی کہ وہ ہر قیمت پر مقامی بااثر ہندوؤں کی خوشنودی اور خیر سگالی اپنے ساتھ قائم رکھیں۔ اسی وجہ سے وہ نہ تو کمار اندر نارائن سنگھ کے خلاف کوئی بات سننے پر تیار تھے، کیونکہ وہ راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کا سربرآوردہ لیڈر تھا، اور نہ ہی وہ ست نارائن پانڈے پر کسی شک و شبہ کی گنجائش دیکھتے تھے، کیونکہ وہ لاتعداد ہندو گنڈوں کے لاؤ لشکر کا سرغنہ تھا۔ اگرچہ رائے بہادر، بدری پرساد جھنجھنیا اور دوسرے سیٹھ اپنے اپنے گھروں میں بڑی عقیدت کے ساتھ گاندھی کی مورتیاں سجا کر رکھتے تھے اور غالباً ان کی پوجا بھی کرتے تھے، لیکن وہ اعلیٰ الاعلان سرکار والا مدار کی حلقہ بگوشی کا دم بھرتے تھے اور وار فنڈ میں بڑی فیاضی سے چندہ بھی دیتے تھے۔ اس لیے وہ بھی فی الوقت انگریز افسروں کی آنکھ کا تارا اور مقامی انتظامیہ کے راج دلارا تھے۔ ہندو اکثریت کی خوشنودی پر مسلمان اقلیت کی جان و مال اور عزت و ناموس کی قربانی رموز سلطنت کا ایک ادنیٰ سا تقاضا تھی، جس میں ایک نتھا نگر چھوڑ 20 نتھا نگر بھی بڑی آسانی سے سما سکتے تھے۔ لیکن ایک برس کے اندر اندر جب ہوا کا رخ بدلا تو انگریز کی حکمت عملی نے بھی گرگٹ کی طرح اپنا رنگ تبدیل کر لیا۔ جولائی 1942 میں کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے واردہ میں اپنا وہ ریزولوشن پاس کیا جسے عرف عام میں ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک کہا جاتا ہے۔ اس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ برطانیہ ہندوستان کا اقتدار فوراً ہندوستانیوں کے حوالے کر کے حکومت چھوڑ دے، ورنہ اقتدار زبردستی چھیننے کی غرض سے گاندھی جی کی سرکردگی میں ایک زبردست عوامی تحریک چلائی جائے گی۔ ظاہر اس تحریک کو عدم تشدد اصولوں کی بنیاد پر چلانے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن گاندھی جی سمیت سب کانگریسی لیڈر ڈو اور ڈائی یعنی کریں گے اور یا مریں گے کا نعرہ بلند کر رہے تھے۔ یہ نعرہ تشدد کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کھلی دعوت تھی۔ 7 اگست 1942 میں بمبئی میں آل انڈیا کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا، جس میں واردہ والے کوائٹ انڈیا ریزولوشن کی توثیق ہونا تھی۔ اسی شام میں ٹینس کھیل کر کلب میں اپنے رہائشی کمرے کی طرف آیا تو برآمدے میں میرے کلکٹر مسٹر پریڈو کی بیوی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مسز پریڈو بڑی ہنسمکھ اور خوش اخلاق خاتون تھیں، لیکن نتھا نگر کے سانحہ کی وجہ سے ہمارے باہمی تعلقات میں کسی قدر سرد مہری پیدا ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آج رات ان کے ہاں ایک انتہائی اہم ڈنر ہے جس میں میرا شریک ہونا لازمی ہے، اس لیے وہ مجھے خود مدعو کرنے آئی ہیں۔ میں رات کے 8 بجے کلکٹر کے ہاں پہنچا تو وہاں پر 2 اور انگریز افسر بھی موجود تھے، ایک ایس پی، دوسرا ایک فوجی میجر جو کسی خاص ڈیوٹی پر بھاگلپور آیا ہوا تھا۔ کلکٹر نے شروع میں یہ وضاحت کر دی کہ یہ ڈنر دراصل ایک ٹاپ سیکرٹ اسپیشل کمیٹی کا پہلا اجلاس ہے، جس کے ہم 4 افراد ممبر مقرر کیے گئے ہیں۔ اگر آل انڈیا کانگریس ورکنگ کمیٹی کے بمبئی کے اجلاس نے ہندوستان چھوڑ دو ریزولوشن کی توثیق کر دی تو کانگریس کو غیر قانونی جماعت قرار دے کر تمام بڑے بڑے لیڈروں کو فوراً گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد خطرہ ہے کہ بہت سے لیڈر زیر زمین روح پوش ہو جائیں گے اور عوام کو تخریبی کارروائیوں پر اکسائیں گے۔ یہ اسپیشل کمیٹی ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ مسٹر پریڈو نے مجھے مخاطب کر کے خاص طور پر زور دیا کہ میں اس کمیٹی کے قیام اور کام کی اطلاع مسٹر ٹی پی سنگھ کو ہرگز نہ دوں۔ مسٹر ٹی پی سنگھ بھی ICS کے افسر تھے اور مجھ سے 5 برس سینئر تھے۔ کچھ عرصہ قبل وہ انگریز افسروں کی ناک کا بال تھے۔ نتھا نگر کا چارج میرے ہاتھوں سے چھین کر انہی کے سپرد کیا گیا تھا، لیکن اب بدلتے ہوئے ماحول میں صورتحال اس کے برعکس ہو گئی تھی۔ 8 اگست کو بمبئی میں آل انڈیا کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس نے کوائٹ انڈیا قرارداد کی توثیق کر دی۔ گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اس موقع پر نہایت سخت قسم کی تقریریں کیں۔ 9 اگست کی صبح کو کانگریس کی جماعت کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا، اس کے بہت سے برسر لیڈروں کو گرفتار کر لیا گیا، باقی سینکڑوں کارکن روپوش ہو کر زیر زمین چلے گئے۔ اس کے بعد جگہ جگہ قتل و غارت، لوٹ مار اور دہشت گردی کا دورہ شروع ہو گیا۔ بھاگلپور کا ضلع اس طوفان کی لپیٹ میں بڑی شدت سے آیا۔ سب سے پہلے ہم نے دور دور کے
दूर दूर बिखरे हुए इक्का दुक्का अंग्रेज़ ख़ानदानों को जमा करके भागलपुर क्लब में यकजा किया, फिर एक स्टीमर जहाज़ खाली करा के दरिया के ऐन मंझधार में गोरा फ़ौज की निगरानी में लंगर अंदाज कर दिया, ताकि अगर मकामी हालात बिल्कुल बेकाबू हो जाएं तो अंग्रेज़ अफसरों और दूसरे अंग्रेज़ ख़ानदानों को इसमें बिठाकर किसी महफूज मुकाम की तरफ रवाना कर दिया जाए। दिन रात कांग्रेसी हजूम जगह जगह ऐसी क़यामत बर्पा कर रहे थे कि देखते ही देखते भागलपुर का शहर ज़िला के दूसरे हिस्सों से और ज़िला बाकी सूबे से कट कर अलग थलग रह गया। हड़तालों की वजह से खाने पीने का सामान कम जब हो गया और क्लब में मैसूर अंग्रेज़ ख़ानदान सुबह शाम दाल चावल पर गुजारा करने लगे। 15 रोज़ बाद पटना से एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर ने आकर क्लब की ग्राउंड में सब्जियों और गोश्त के कुछ थैले फेंके तो बहुत से बूढ़े अंग्रेज़ मर्द और औरतें बफूरे जज्बात से सिसक सिसक कर रोने लगीं। इस तहरीक के दौरान भागलपुर के ज़िला में तशद्दुद और तख़रीबकारी के जो वाक़यात रूनुमा हुए, उनकी नोयत कुछ इस तरह की थी। एक पुलिस कांस्टेबल को जान से मारकर यूनियन जैक मिल पेड़ का दरख्त से लटका दिया गया। 2 चौकीदारों ने मुलाजमत से इस्तीफ़ा देने से इनकार किया तो एक की नाक और दूसरे के कान काट डाले गए। जगह जगह रेल की पटरियों को उखाड़ना और रेल के पुलों को मसमार करके वहां पर सुरख झंडियां लगाना ताकि रेलगाड़ियां हादसे का शिकार ना हों। टेलीफोन और टेलीग्राफ की तारें बार बार और जगह जगह से काटना, रेलवे स्टेशनों, थानों, डाकखानों, सरकारी दफ्तरों, कचहरियों, मालखानों, खजानों पर हमले करना, लूटना और नजरे आतिश करना, अदालतों में घुसकर मजिस्ट्रेटों की कुर्सियों पर कब्जा करके बैठना और मुकदमात की मसलों को दरहम भरम करके ज़ाया कर देना, रेलगाड़ियों में बगैर टिकट के सफ़र करना और जगह जगह और बार बार गाड़ी रोकने वाली हंगामी जंजीर को खींचना, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, मालिया, आबियाना और दूसरा हर किस्म का टैक्स हुकूमत को अदा करने से इनकार करना, हड़तालें करना और सरकारी सरपरस्ती में चलने वाली दुकानों और विदेशी माल की दुकानों और गोदामों को लूटना और जलाना, कॉलेजों और स्कूलों को ज़बरदस्ती बंद करवाना, सरकारी मुलाजमों का हुक्का पानी बंद करना, बरतानवी निज़ाम हुकूमत के मुतवाज़ी हर सतह पर अपना कौमी निज़ाम हुकूमत कायम करना और चलाना, कागज़ के नोटों को रद्द करके सिर्फ चांदी के सिक्के इस तरह ज़ख़ीरा करना कि अंग्रेज़ करेंसी का निज़ाम मुअत्तल होकर नाकाम हो जाए। भागलपुर के ज़िला में ये तमाम हरबे किसी न किसी हद तक कई जगह आजमाए गए, लेकिन रफ्ता रफ्ता तहरीक का जोर टूट गया और हुकूमत का पल्ला भारी रहा। इस एजिटेशन में पुलिस और फ़ौज की फायरिंग से सारे सूबा में जितने लोग मारे गए उनका सही शुमार तो नामुमकिन है। जो गाँव इस तहरीक में पेश थे उन पर सज़ा के तौर पर इज्तमाही जुर्माना, कलेक्टिव फ़ाइन भी लगाया गया। सूबा बहार के 8 अजला के 170 देहात से 9,78,000 रुपये की रकम इज्तमाही जुर्माना के तौर पर वसूल की गई। इसमें भागलपुर ज़िला के 24 गाँव का हिस्सा 1 लाख रुपया था। तो दोस्तों, ये थी आज की किस्त। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अपनी कीमती आरा और तजावीज़ का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मज़ीद अच्छी अच्छी तसानीफ आपके लिए लेकर आ सकूँ। तो अगली किस्त के साथ फिर मुलाकात होती है। तब तक मेरे सोने रब दे हवाले।